ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے آپ کھڑے ہونا چاہیں تو اپنا منہ دھو لیا کرو، ٹہنیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گھٹنوں تک پانی ڈالو۔ اب حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والا اور قرآن مجید سے محبت کرنے والوں کے لیے، نماز کی ادائیگی کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ وضو لازم بنائے اپنے لیے، اور وضو کے 4 فرائض ہیں: منہ کا دھونا، ہاتھ کا دھونا، سر کا مسح کرنا اور پیروں کا دھونا۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث شریف سناؤں میں آپ کو، حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے خود حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کو قیامت کے دن اس حالت میں بلایا جائے گا کہ آثار وضو ان کے اعضاء سے روشن ہوں۔ بس تم میں سے جو شخص اپنی چمک بڑھا سکتا ہے وہ ایسا کرے، یعنی کہ اعضاء وضو کو اچھی طرح سنت کے مطابق دھوئے۔ اور حدیث شریف میں آتا، بلکہ مجھے یاد آیا، حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے، اچھے طریقے یعنی کہ ناخن کے نیچے سے بھی اچھے طریقے سے وضو کرے، تو اس کے گناہ جسم سے نکال لیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے ہی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن بندہ وضو کرتا ہے بس چہرہ دھوتا ہے تو اس کے تمام گناہ جن کا تعلق آنکھوں سے دیکھنے سے ہے، پانی کے ساتھ، یہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ تو جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے تمام گناہ جو ہاتھ کے ذریعے ہوتے ہیں اللہ وہ دھو ڈالتا ہے، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو وہ تمام گناہ جو پاؤں کے ساتھ مل کر کیے ہوتے ہیں وہ پانی کے ساتھ، پانی کے آخری قطرے کے ساتھ گر جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ آج ہم پر بہت ایسی بیماریاں آ چکی ہیں، ایسی بیماریاں ہمیں لاحق ہو چکی ہیں جن کا علاج ممکن نہیں رہا ہمارے لیے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم کیا کریں یار، کیسے علاج کروائیں، کس طریقے سے کیا کریں۔ اور پھر ہمارے ہاں ایک سحر کا بہت بڑا اثر ہو چکا ہے۔ ابھی سحر ہو یا نہ ہو لیکن مینٹلی طور پہ ہم سحر یافتہ ہو چکے ہیں، جادو ہم پر ہو چکا ہے۔ اب اس کے لیے بھی آپ وضو سے رہیے۔ بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو وضو سے رہیے، بیماریوں کو بھگانا چاہتے ہیں تو وضو سے رہیے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ بہترین وضو شیطان کو دور بھگاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہترین وضو جو ہے وہ شیطان کو دور بھگاتا ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جو شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہو نا کہ وہ باوضو ذکر اور استغفار کرتے ہوئے رات گزارے تو ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ روحیں جس حالت میں قبض کی جاتی ہیں اسی حالت میں اٹھائی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں، آپ کی یہ جو بیماریاں ہیں یہ بیماریاں دور ہو جائیں، تو جناب آپ وضو فرمائیے، ہمیشہ وضو سے رہیے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن مسجد میں جانے کے لیے آپ نے وضو فرمایا،
وضو فرما کر جیسے ہی فراغت اختیار ہوئی تو ایک دم غیب سے آواز آئی کہ اے ابو بکر. شبلی علیہ رحمت، میں جو حضرت شبلی کا واقعہ سنا رہا ہوں، تو شبلی جو ہے وہ آپ علیہ رحمت کی کنیت ہے، اصل نام آپ کا ابو بکر ہے. تو آواز آئی کہ اے ابو بکر، تم نے ظاہر کو آراستہ کر لیا، باطن کی صفائی کدھر ہے؟ آپ اسی لمحے واپس پلٹے، اپنے گھر کا تمام ساز و سامان اٹھایا اور اٹھا کے اس کو صدقہ کر دیا، اور 1 سال تک متواتر 1 سال تک اتنا ہی لباس زیب تن فرمایا جس سے نماز جائز ہو سکے. 1 سال کے بعد آپ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت کے پاس تشریف لے گئے. تو جیسے ہی پہنچے تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، جو طہارت تم نے کی ہے وہ بہت فائدہ مند ہے. اللہ تعالی تمہیں اس پاکیزگی پر قائم رکھے. اور اس کے بعد حضرت شبلی آخری وقت تک کبھی بے وضو نہ رہے، حتیٰ کہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کا وضو ٹوٹ گیا. تو آپ نے اپنے مرید کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ مجھے وضو کروا دے. مرید نے انہیں وضو کرایا، لیکن داڑھی میں خلال کرنا وہ بھول گیا. آپ علیہ رحمت کلام کرنے کی سرکت نہ تھی آپ کے اندر. تو آپ نے اپنے مرید کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر داڑھی کی طرف اشارہ فرمایا، اور پھر مرید سمجھا اور مرید نے دوبارہ داڑھی کا خلال کیا. حضرت شبلی علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کبھی وضو کا کوئی ادب یعنی سنت ترک نہیں کیا. جب بھی ایسا ہوا تو میرے باطن پر نصیحت ہو گئی. یہ کشف الموجود شریف کا واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا. اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سخت سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے دگنا ثواب ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام حمران سے وضو کے لیے پانی مانگا اور سردی کی رات میں باہر جانا چاہتے تھے. حمران کہتے ہیں کہ میں نے پانی لایا، انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت کرے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے. تو آپ نے اس پر فرمایا حضرت عثمان ذوالنورین نے کہ میں نے رسول خدا علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو بندہ کامل وضو کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو مسلمان وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور باطن اور ظاہر سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، ہمیں چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ہم باوضو رہیے، اور وضو ٹوٹنے پر فوراً وضو بنا لیں. یہی اولیاء کرام کا طریقہ رہا ہے، یہی ہمارے اسلاف کرام کا یہ طریقہ رہا ہے. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو پر وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. سبحان اللہ. اس لیے اور ایک اور بات بتاؤں کہ حضور علیہ السلام نے اس سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر نوش فرمایا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی پینا 70 مرض سے شفا ہے. اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرے بھائیوں یاد رکھو اور ہمیشہ یاد رکھو، آپ ایسی بیماری آپ کو لاحق ہے نا جس سے آپ کو شفا نہیں ہوتی، تو کیا کیا کریں؟ آپ وضو سے رہا کریں اور وضو کا بچا ہوا پانی جو ہے وہ پیا کیجیے.
وضو کا بچا ہوا پانی پیا کیجئے، انشاءاللہ تعالی عز و جل اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے آپ شفا یاب ہو جائیں گے، آپ صحت مند ہو جائیں گے، آپ تندرست و توانا ہو جائیں گے۔ یہ ہے